السلام علیکم، افراز نازش اپنے یوٹیوب چینل 50-50 نیوز کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں میرا پہلا پروگرام تھا کہ ہمیں جشن آزادی کے حوالے سے آزادی ملی تھی یا علیحدگی۔ میں تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کا، دوستوں کا، ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے پذیرائی دی، عزت دی، میرے چینل 50-50 نیوز کو لائک کیا، سبسکرائب کیا اور شیئر بھی کیا۔ ایسے تمام دوستوں کا میں فرداً شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں ان سب دوستوں کے نام آپ کو ضرور بتاؤں گا، ہمارے ٹی وی اسکرین اپنی اس پہ بھی چلے گا، اور ان کو میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہرحال کم ہے۔ آج کا جو میرا موضوع تھا وہ بڑا یونیک ہے۔ آپ نے میڈیا جب سے آزاد ہوا تب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ بے شمار موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ میڈیا کے مختلف چینل پہ اینکرز ہیں، وہ آپ کو مختلف ذرائع سے بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں حکمران یا اپوزیشن یا باقی لوگ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج میرا جو موضوع تھا وہ اپوزیشن تھا۔ کسی بھی ملک میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو ایک جماعت اکثریت کے ساتھ یا دوسرے اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ حکومت میں آتی ہے، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا جو آئین ہے وہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ حکمرانوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ اپوزیشن میں ایک مثبت رول ادا کریں۔ ہمارے پاکستان میں 1947 کے بعد اپوزیشن کا کیا رول رہا، اس کے ہم نے دو حصے کر دیے ہیں۔ 1947 سے لے کر 1990 تک ہم لوگوں نے ایک اپوزیشن کا رول آپ تک بتانا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو میرا ایک ٹاپک ہے کہ ہجوم نہیں قوم بننا ہے۔ پاکستانی قوم بننے کے مراحل میں ہے، اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو، ان کے لوگوں کو شعور دیا جائے۔ میں آپ کو بالکل زیادہ بحث میں نہیں جانا۔ 1947 کے بعد کے جو واقعات تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے انتقال کے بعد ہمارے جو حکمران تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ جن کے اوپر ایک رائے جو ہے نا وہ متفق نہیں ہے۔ لیاقت علی خان شہید کے بعد جو باقی حکمران آئے وہ کچھ عرصے کے لیے آتے تھے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے۔ تو 1960 سے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باقاعدہ اپوزیشن رہنما کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی اپوزیشن کی تاریخ میں اس خاتون کو، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو 7 سال اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے لگ گئے۔ 7 سال تک یہ واحد اپوزیشن لیڈر جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ بحیثیت ایک اپوزیشن رہنما کے گزارا۔ اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں، ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے 2 مرتبہ اپوزیشن رہنما کا رول ادا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1960 سے 1967 تک، 1960 ٹو 1967 تک اپوزیشن رہنما کا رول ادا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں ایک فوجی حکمران تھا، اور ہمارے سیاسی رہنما یہ کہتے رہے پوری قوم کو کہ اس سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا، بلکہ ہم لوگ ترقی کرنے کے جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ بھی رستہ آگے ایک بند گلی میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس بھی نتائج ملے۔ ہماری بہت ساری صنعتیں اسی دور کے اندر ڈیولپ ہوئیں۔ ہمارے بہت سارے تاجر، بہت سارے ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی جو ترقی، مشینریز لگی، ٹیکسٹائل ہے، ٹریکٹر سازی تھی، اور اس کے اندر اپنا سرجیکل اپنا تھا، سیالکوٹ، فیصل آباد، کراچی اٹ سیلف، بہت سارے شہر ہمارے اسی دور میں ہی ڈیولپ ہوئے۔ ڈیم بنائے گئے اور زراعت کو بڑا فوکس کیا گیا۔ تو یہ وہ خواہش تھی ایک عامر، ایک فوجی کی، کہ میرے اوپر کم سے کم لوگ تنقید کریں۔ اسی لیے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا جو کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ سیاست میں یہ ایسا کیوں ہوا، وہ کون لوگ تھے، یہ ایک تاریخ ہے جو وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ رول یہ تھا اپوزیشن کا کہ ہمارے حکمران جو تھے ان کو ایک نئے ملک کے اندر جو ان کا کردار بنتا ہے اس کی تعمیر و ترقی کے اندر، وہ یہ لوگ پراپر ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن بدقسمتی کہ ایسا نہیں ہوا۔ تنقید برائے تنقید کی روش کو اپنایا گیا۔ بے شمار ایسے ترقیاتی کام، بے شمار ایسے ترقیاتی منصوبے تھے جو اپوزیشن کی بلا وجہ تنقید کی وجہ سے ہمیشہ ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے۔ 1960 کے اور 67 کے بعد 3 سال کے لیے نور الامین صاحب اپوزیشن رہنما بنتے ہیں۔
یعنی کہ 1967 سے لے کر 1970 تک۔ اس کے بعد خان عبد الولی خان صاحب 1972 سے 1975 تک اپوزیشن رہنما بنتے ہیں۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ ایک علاقائی سیاست کے امین تھے، یہ اس کے رہنما تھے، بحیثیت اپوزیشن رہنما کے قومی اسمبلی میں بیٹھتے تھے، لیکن ان کی سیاست کا محور وہ بھارت نوازی تھی۔ وہ لوگ ان کے بارے میں جو اس وقت کے لوگ تھے، جو تاریخ تھی، وہ یہی بتاتی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں ہمیں جو پڑھایا گیا، جو بتایا گیا، وہ بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے، لیکن تاریخ کی ایک خوبی ہے یہ بھی کہ وہ جب بھی نقاب الٹتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پھر کون کون سے شرفا اشرافیہ جو ہے نا وہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا ایک بے رحمانہ سلوک ہوتا ہے جو وہ وقت پہ لازمی کرتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسل کو ایسے لوگوں کے چہرے بے نقاب نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی خدمت نہیں کی، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے کبھی مثبت نہیں سوچا، وہ اپنی ذاتی اور اپنی علاقائی سیاست کے اوپر چلتے رہے اور ان کا فوکس، ان کا مرکز وہ رہا۔ اس کے بعد شیر باز خان مزاری صاحب 1975 سے 1977 تک 1975 ٹو 1977 وہ لوگ اپوزیشن کے رہنما رہے۔ انہوں نے کیا کیا وہ بھی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ سوائے ایک اپوزیشن رہنما کی خانہ پوری کے ان کے پاس کوئی مثبت کردار نہیں تھا کہ وہ ادا کر پاتے۔ اس کے بعد سید فخر امام صاحب ایک غیر جماعتی جب انتخابات ہوتے ہیں 1985 سے 88 تک وہ اپوزیشن کے رہنما بنتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ماضی میں جو تاریخ جس طرح بتا رہی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کا کردار ادا کیا، اور وہ بھی اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کر اس کی توڑ پھوڑ میں لگے رہے کہ پاکستان میں یہ 5 سال پورے نہیں ہونے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 1990 سے 1993 میں پہلی مرتبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن میں ایک رول انہوں نے ادا کیا۔ اس کے بعد 1997 سے 1999 تک بھی بے نظیر بھٹو کو یہ موقع ملا کہ وہ اپوزیشن رہنما کا کردار ادا کریں۔ نواز شریف صاحب بھی 1993 سے 1996 تک اپوزیشن کے لیڈر رہے، انہوں نے بھی یہ کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے وہ وزیر اعظم بھی بنے اور ان کا بھی ٹینور کبھی پورا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ بھی یہی سیاسی طور پہ ہمارے جو حکمران تھے وہ اور اپوزیشن ان دونوں نے پاکستان کے لیے کبھی بھی یہ مثبت سوچ نہیں اپنائی کہ اس کی ترقی کے لیے ان دونوں کا مل کے چلنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بھی اپوزیشن رہنما رہے 2004 سے 2007 تک۔ 2008 میں چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے، انہوں نے اپوزیشن کا رول ادا کیا۔ پھر 2008 سے 2013 تک چودھری نثار علی خان پاکستان میں اپوزیشن رہنما رہے۔ اس کے بعد 2013 سے 2018 تک سید خورشید احمد شاہ وہ اپوزیشن کے رہنما رہے، اور پھر 2018 میں شہباز شریف صاحب یہ ہمارے اپوزیشن کے رہنما بنے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے، اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے، اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکمرانی ہی سیاسی طور پہ سب کچھ کرنے کا نام ہے؟ کیا پاکستان یا دنیا میں اپوزیشن لیڈر اپنے ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے کوئی مثبت رول، کوئی مناسب کردار ادا نہیں کرنا؟ ان کا کام صرف اور صرف تنقید ہوتا ہے اور ان کا کام صرف جوڑ توڑ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ سب سے پہلے اپوزیشن نے اپنے حکمران بننے کے چکر میں ہارس ٹریڈنگ کی، یہ آپ کو سب سے پہلے نواز شریف دور میں ملے گا۔ اس سے پہلے رشوت یا سیاست میں ہارس ٹریڈنگ ٹائپ کی ایک منفی سیاست جو تھی وہ معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن جب حکمرانوں میں اس طبقے میں تاجر طبقہ آ گیا نواز شریف جیسا، تو انہوں نے آ کر وہ سیاست کو گندہ کیا کہ جس نے پاکستان کی تاریخ میں آج بھی ایک نمایاں داغ کی طرح نظر آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ہارس ٹریڈنگ کی، ان لوگوں نے چھانگا مانگا سیاست کی، ان لوگوں نے پیسے دے کر لے کر اور یہ معاملات کو کیا کہ وہ حکمران کیسے بنتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا فیز تھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیاست 1960 سے اپوزیشن کی اور 1990 تک یہ معاملہ چلتا رہا،
اور اس میں قطعاً کسی جگہ پر بھی اپوزیشن کا مثبت رول سامنے نہیں آتا سوائے جوڑ توڑ کی سیاست کو۔ اور اس کے اندر ایک اور جماعت بھی ہے جو مولانا کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کے اندر اپنا پورا حصہ وصول کیا اور پاکستان کو ایک لاوارث ملک کی طرح سمجھا، اور اس کی ترقی خوشحالی کے لیے آپس میں مل کر کبھی نہیں بیٹھے۔ اگر بیٹھے ہیں تو اپوزیشن جماعتیں آپس میں بیٹھی ہیں، انہوں نے بیٹھ کر مختلف محاذ بنائے، مختلف الائنس جوڑے، اور یہ سوچا کہ حکمران جو ہیں ان کو کیسے اتارنا ہے۔ حکمران یہ سوچتے تھے کہ ان کو پکڑنا کیسے، ان کو تھریٹ کیسے کرنا ہے، ان کے اوپر کیا معاملات، کس طرح کے کیسز کرنے ہیں جس سے یہ لوگ ہمارے لیے سردرد نہ بنے۔ اس طرح کی سیاست کے اندر میں نے جب بھی تاریخ دیکھی اپوزیشن کی تو اس کے اندر قطعاً کسی ایک سال بھی ان لوگوں کا کوئی مثبت رول سامنے نہیں آیا۔ آج تک ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپوزیشن کی وجہ سے ہماری عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے صرف اور صرف تنقید کی، وہ چاہے پارلیمنٹ میں تھے، چاہے وہ سڑکوں پر تھے، چاہے وہ اپنے دفتر میں تھے، انہوں نے بیٹھ کے یونین سازی کی، انہوں نے لیبر کو خراب کیا، انہوں نے کلرک کو خراب کیا، انہوں نے بیوروکریسی کو خراب کیا، انہوں نے فوج کو انوالو کیا۔ بس ان کا یہی کام تھا کہ ہم کس طرح اقتدار میں آ سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو جو راستہ ملا ان لوگوں نے اس کے اوپر چل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا یہ کردار ادا کیا کہ اس کو آگے مت بڑھنے دیں، اور یہ ہمارا پورا کا پورا ٹینور ہے۔ ادروائز، اور مزے کی بات ہے ان لوگوں کو احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، ہم لوگوں کو لوگ ایم این اے ایم پی اے بنا کر کیوں بھیجتے تھے، ہمارا بنیادی کردار کیا تھا۔ یعنی کہ ہم نے حکمرانوں پہ چیک اینڈ بیلنس وہ نہیں تھا، تنقید آ گئی۔ انہوں نے اپنے علاقے کے جہاں سے ووٹ لے کر یہ منتخب ہوئے، انہوں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے، ہمیں حکمران جو ہے نا بالکل کچھ دے نہیں رہے، تو یہ لہٰذا ہم آپ کے لیے کیا کام کریں۔ نہ انہوں نے سڑکیں اپنے علاقوں کی بنائیں، اور الزام ہمیشہ ہر حکمران پہ ڈالتے رہے، اور خود اگلی دفعہ ووٹ لینے کے لیے چلے جاتے تھے کہ اس حکومت کو گرانا ہے، جب ہم آئیں گے تو ہم کریں گے۔ یعنی کہ حکمران بنیں گے تو کام کرنا ہے، اپوزیشن میں رہ کر کام نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارا تھا پہلا حصہ اس پروگرام کا، جس کے اندر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 1960 سے لے کر 1990 تک کہ یہ جو سیاستدان رہے ہیں جن کا میں نے نام لیا پورے ابھی تک، یہ ٹوٹل 12 سیاستدان ہیں، جس میں سب سے زیادہ عرصہ محترمہ فاطمہ جناح اپوزیشن رہنما رہیں، اور 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو بھی رہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ رہے ہیں یہ سارے نامی گرامی اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کردار سیاست کے اندر بھی اتنا مثبت کردار نہیں کہ ان کو تاریخ سنہرے حروف سے ان کا ذکر کرے۔ ان کا قطعاً کوئی ایسا کردار نہیں کہ جس میں میری آنے والی نسل بھی تاریخ پڑھتے ہوئے یہ کہے کہ جی یہ لوگ واقعی پاکستان کے خیر خواہ۔ آپ باقی قوموں کو، کسی قوم کو اٹھا لیں، اس قوم کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو اپوزیشن اور حکومتی دونوں سطح کے اوپر، یہاں تک کہ تاجر برادری بھی، صنعت کار بھی، وہ بھی ملک کی ترقی کے اندر شانہ بشانہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہوں گے۔ ایک ہمارا وطن پاکستان ہے جس کے اندر یہ لوگ ایک بالکل منفی سیاست کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہم لوگ پہلے پروگرام کا یہ جو پہلا حصہ ہے اپوزیشن، کیا اپوزیشن اپنے حقیقی کردار سے واقف ہے یا اپوزیشن بد کردار ہے؟ ہم اس کے اوپر اپنا دوسرا پروگرام بھی آپ کو پیش کرتے ہیں، پارٹ 2 ہمارا دیکھنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل 5050 نیوز، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن پہ بھی بٹن ضرور اس کا دبائیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن اپنے نئے ویڈیوز کے آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیں۔ اور اس کے اندر میں اپنے تمام میڈیا کے لوگوں کو، اپنے تمام ان دوستوں کو، انٹلیکچوئل کو جو مختلف شعبوں سے جن کا تعلق ہے، کسی بھی محکمے سے ہے، آپ بھی ہمیں اپنے محکمے سے متعلق معلومات دے سکتے ہیں۔ میرے لنکس اس کے اوپر موجود ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کو کریڈٹ بھی دوں گا انشاءاللہ، اور بتاؤں گا کہ مجھے کس شہر سے کن لوگوں نے اپروچ کی اور مجھے کیا کیا معلومات دیں، تاکہ ہماری ایک اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ آپ تک پہنچے اور ان نوجوان نسل کو پہنچے جو ہمارے ان حقائق سے واقف نہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، اس کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا، جس میں میں نے بتانا ہے کہ 1990 کی سیاست اور 2018 تک اور اب تک کی 2020 تک کی سیاست میں اب کیا ہو رہا ہے، ابھی موجودہ نظام میں 2018 سے سیاست کیا ہے۔ تو یہ پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔